بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وتفعته وتمتعه فيها سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الكرامة النبوية والدولة الحيدرية والحكمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعرفة الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادرية والحجج الرسلية والجود النبوية والنخاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة يا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام اس خالق کائنات کہتے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. مسلسل ہماری اور آپ کی گفتگو سورہ الحمد سے ہو رہی ہے اور ابتدائی 3 مجلس میں نے اللہ کی ان صفتوں کو بیان کیا تھا جس میں اللہ نے پہلے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہارا رحمان اور رحیم خدا ہوں. پھر دوسری مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں رب ہوں عالمین کا پالنے والا. اور کل کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا الرحمن الرحیم کہ میں تمہارا رحمان اور رحیم خدا ہوں. آج بھی معرفت الہی کے لیے سورہ الحمد کا تیسری آیت اللہ نے کہا مالک یوم الدین کہ میں پہلے اللہ نے ابتدائی 2 آیت میں اپنی صفت کو بیان کیا ہے یعنی میں تمہارا وہ خدا ہوں جو پالنے والا ہوں. پھر اللہ نے کہا میں تمہارا وہ خدا ہوں جو رحمان ہوں رحیم ہوں. آج اللہ نے پھر اس تکرار کو الگ ایک نتیجہ دے دیا. کیا دیا نتیجہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے واجبات کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم فوراً بہت جلدی کر دیتے ہیں کہ نماز قضا ہوگی کیا کرتے وقت ہی نہیں ملا. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے, یقیناً بخشنے والا ہے. لیکن اللہ نے اسی جگہ پر آگے بڑھ کر کے کہہ دیا کہ میں مالک ہوں کس دن کا روز جزا کا یعنی مالک یوم الدین کہ میں مالک ہوں روز جزا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے واجبات کو چھوڑ دیا ہے اور اس میں اس کو گناہ یعنی واجبات چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے جن کو اور جس نے واجبات کو چھوڑا تو بہرحال وہ خدا کا مستحق ہو گیا. اللہ نے آگے بڑھ کر کے سہارا دے دیا کہ دیکھو میں نے جو صفتیں بیان کر دی ہے کہ میں تمہارا رحمان خدا ہوں رحیم خدا ہوں تو یقیناً میں ہوں لیکن میں روز جزا کا مالک بھی ہوں. یعنی جو جزا جو نیک عمل جو عمل تم انجام دے رہے ہو اس کو دے کر کے میں تمہیں جزا بھی دوں گا اور میں تمہیں سزا بھی دوں گا. تو عزیزوں کبھی اللہ سے یعنی اکثر ہمارے درمیان ہم خود ایسے ہیں
کہ اگر ہم اللہ سے کسی چیز ایک چیز کو مانگے یا اللہ تو مجھے یہ چیز عطا کر دے اور اگر اللہ دینے میں ذرا دیر کی رکاوٹ کر دے، یعنی مثلاً آج میں نے مانگا، اب 1 مہینے انتظار کیا کہ اللہ تمہیں دیا نہیں، اس کو تو دوسرے کو عطا کر رہا ہے تو تیری عبادت بھی نہیں کر رہا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا کہ ہمارے درمیان بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، ہم خود ایسے ہیں، ہم آپ سے نہیں، ہم خود ایسے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نہ عطا کرے فوراً کہتے اللہ میں تو تیری اتنی اچھی، یعنی میں کچھ ہوں، اس کا مطلب میں سوچ رہی ہوں، جو میں سوچ رہی ہوں یہ میں کچھ ہوں کہ میں سب سے اچھی، یعنی میں کچھ ہوں، اللہ تم سے مانگ رہی ہوں۔ تو اس جگہ پر چھٹے امام نے بڑھ کر کے سہارا دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سے اپنے نام اعمال کے بلبوتے کبھی کچھ نہ مانگنا۔ کیوں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو عبادت کرتا ہے جنت کے شوق میں۔ وہ کیسی عبادت ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں وہ تاجر کی عبادت ہے، یعنی ہماری اگر کوئی ہمارے درمیان اس عبادت کو اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو تو مجھے جنت دے دے گا، تو امام سجاد نے کیا کیا، یہ اس کی وہ عبادت ہے جو تاجروں کی ہوتی ہے، تاجر کی عبادت ہے۔ دوسرے وہ انسان ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کس نیت سے کہ وہ سے جہنم میں، تو امام سجاد کہتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ غلام کی عبادت ہے۔ غلام یعنی آپ سمجھتی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لیجیے، نوکر رکھ لیجیے، نوکر کی عبادت، اور نوکر کیسے عبادت کرتا ہے کہ مالک کو خوش کرنا ہو، نہیں ہوتی۔ تو آج امام سجاد کا تیسرا جملہ یہ صحیح ہے، سجادیاں جا کر کے بہت مجھے تو اس میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی کہ امام سجاد علیہ السلام کی تیسری دعا کرتے ہیں کہ جو یہ عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون سے عمل کے ساتھ کہ اللہ میں تجھے اس لائق سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً عبادت کے لائق ہے، یعنی اتنا بلند ہے، تو اتنا اعلیٰ ہے، تو اتنا عظیم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو سریع الرضا ہے، میں نے اس لائق تجھے سمجھا ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ امام سجاد کہتے ہیں یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہ جو عبادت ہم انجام دیں گے اس طریقے سے کہ اللہ میں یہ عبادت کے لائق سمجھتی ہوں، یہ ہماری عبادت جو ہے وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اور کبھی بھی اللہ کے یہ چھٹے امام نے تو یہ جملہ کہا، میں نے اپنی مجلس میں کہا کہ کبھی بھی اللہ سے اپنے نام اعمال کے بلبوتے پر نہ ماننا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اپنے اندر سے ابتدا کیجیے، اپنے جسم کے اندر سے ابتدا کر کے ظاہری زندگی میں آ جائیے تو یقیناً اللہ نے تمام نعمتیں دے دی ہے۔ اگر اتنا خوبصورت مجسم جسم بنایا ہے تو اس جسم کے اندر اللہ نے کسی چیز کی کمی کو رکھا ہے؟ اگر خدا نخواستہ اللہ اسی جسم کے اندر ناک میں کوئی خرابی کر دیتا، مثلا ناک بنایا ہے یہ 2 سوراخ ہے، ایک بند کر دیتا تو کیسی لگتی شکل، یا اس کو اتنا چھوٹا کر دیتا کہ ہم ناک کہہ نہیں سکتے تھے تو کیا وہ شکل اچھی لگتی؟ اللہ نے ایک ایک چیز کو اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے، تو ایک ایک چیز کو جب اللہ نے خوبصورتی سے سجا دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کے یعنی جو حجت خدا سے چوتھے امام نے کیا کہا کہ کبھی بھی، چھٹے امام نے کہا کبھی بھی اپنے نام اعمال کے بلبوتے پر اللہ سے نہ مانگنا۔ میں ایک روایت بیان کر کے بات اپنی مکمل کر دوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں، کسی نبی کی زندگی میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو ہزاروں سال اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں، یعنی پہلے زمانے میں آج اگر دیکھیے 1400 سال پہلے اس زمانے میں لوگوں کی اتنی عمر ہوتی رہی ہوگی، چھٹے امام فرماتے ہیں یعنی آپ آ جائیے جناب نوح کو دیکھیے کتنی عمر تھی جناب نوح کی، 900 سال، یعنی ہوتی تھی اتنی عمر۔ جبھی سے امام فرماتے ہیں کہ ایک نبی کی امت کا ایک شخص تھا جو ہزاروں سال اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ عبادت کا یہ عالم ہو
گیا کہ اس نے دنیا سے یعنی اس بستے سے اپنے آپ کو ووچا نسینی میں لے کر کے چلا گیا. ووچے نسینی کیا غار میں, یعنی ووچا چلا گیا غار میں, اور غار میں جا کر کے اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جب غار میں عبادت کرتا تھا تو اللہ نے غار کے دروازے پر انار کا پیڑ اگا دیا تھا. جب اس میں پھل لگتا تھا تو جب اس کو بھوک لگتی, نماز پڑھتا رہتا تھا, عبادت کرتا رہتا تھا, جب اس کو بھوک لگتی تھی انار کو توڑتا تھا اور کھا لیتا تھا. آپ بتائیے کہ انار سردی میں ہوتا ہے یا گرمی میں پیدا ہوتا ہے؟ سردی میں پیدا ہوتا ہے یا گرمی میں پیدا ہوتا ہے؟ سردی میں پیدا ہوتا ہے. انار سردی میں پیدا ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے انار کی. وہ انار سردی میں پیدا ہو گئی. الگ بات ہے کہ آج سائنس زمانہ ہے اس کو رکھ دیتا ہے تر و تازہ بنا رہتا ہے. امام کہتے ہیں کہ جب سردی کے زمانے میں انار پھلتا تھا تو وہ شخص انار کو توڑ کر کے اپنے غار میں رکھ دیتا تھا. کس کے لیے؟ گرمیوں کے لیے, کہ جب گرمی آئے گی تو یہ انار پھلے گا نہیں, تو میں اس انار کو کھا کر کے اپنی بھوک کو ملاؤں گا اور اللہ کی عبادت کیا کروں گا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص میدان قیامت میں لایا جائے گا تو اللہ کیا کہے گا کہ اے میرے ملائکہ لے جاؤ اس کو بہشت میں, میں نے اپنے فضل سے اس کو نوازا ہے, اپنے فضل سے اس کو بہشت نوازا. وہ بندے خدا کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کے کہے گا بار الہ میں نے ہزاروں سال تیری عبادت کی ہے اور آج بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے فضل و کرم سے نواز رہا ہوں. اللہ نے کہا ملائکہ سے جاؤ اس کی جو میں نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہے اس نعمت میں سے ایک انار لے کر کے آ جاؤ. ایک انار لے کر, اس نے ہزاروں سال اس دنیا میں زندگی بسر کی, ہزاروں سال کی نعمت نہیں, ایک لمحے کا انار. یعنی اگر بھوک لگی ہے تو میں نے ایک مرتبہ انار کھایا, اس کے بعد جب بھوک لگی انار کھاتے گئے اس انار کو نہیں, ایک انار کو اللہ نے کہا ایک انار لے کر کے. جب انار لے کر کے ملائکہ آئیں گے تو ترازو لے کر کے, میزان, اللہ نے یہ کہا نا کہ تمہارے نام اعمال کو ہم وزن کیا جائے گا, تولا جائے گا. آپ اگر کچھ سامان خریدنے جائیے تو دکاندار ایک طرف باٹ رکھتا ہے اور ایک طرف سبزی دے گا یا کچھ بھی آپ لیجیے, چاول لیجیے, دودھ لیجیے, کچھ بھی, دوسری طرف اس سامان کو رکھ کر کے ہم وزن کرتا ہے کہ اگر آپ آدھا کلو لے رہے ہیں تو آدھا کلو کا وزن رکھ دے گا, 1 کلو نہیں ہے تو 1 کلو کا وزن رکھ دے گا. اسی طریقے سے اللہ میزان حق کو میدان محشر میں ہمارے ہی نام اعمال کو تولے گا. اللہ نے کہا جاؤ اس کی یہ ہزاروں سال کی عبادت ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں میرا وہ ایک انار رکھ دو. جب انار رکھا جائے گا تو انار کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس کی ہزاروں سال کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے, سورہ نساء کی آیت ہے کہ وقت اللہ فضل, کہ اللہ نواز کس سے؟ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. اور امام علی علیہ السلام نے خود بتایا ہے کہ جب دعائے کمیل, ہم سب جمعہ پڑھتے ہیں نا, تو دعائے کمیل کا آخری جملہ اعلان فرماتے ہیں کہ بار لاہا میرے اس گناہ کو بخش دے کہ جو تیری بارگاہ میں مستجاب ہونے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو کسی نے آ کر کے صوت امام سے پوچھا کہ مولا جو آپ کے دادا کی یہ فرمایا کہ بار لاہا میرے اس گناہ کو بخش دے کہ جس کی وجہ سے میری دعا مستجاب نہیں ہو پاتی ہے, تو مولا وہ کون کون سے گناہ ہے؟ تو وہ مولا نے فرمایا تھا ایک گناہ کچھ پسندیدہ ہے. ابھی میں نے تو اپنی ساری مجلس میں کہا تھا نا, میں کچھ ہوں, میری عبادت کچھ معنی رکھتی ہے, یہ ہے خود پسندی. امام نے کہا کہ جس کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے گی اس کا سارا اعمال ضائع ہو جائے گا. اب آ جائیے عزیزو, امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا. صدا کرے محمد والے محمد. آخری مان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں, میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر میں کسی کاروبار میں ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ کاروبار ختم ہو جاتا ہے, میں ترقی کرنا چاہتا ہوں تو میں ترقی کر نہیں پاتا, میں بہت پریشان ہو گیا ہوں. امام نے فرمایا
کہ اگر اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، اپنی نعمتوں میں زیادتی چاہتے ہو، یعنی تمہاری نعمت بڑھا دی جائے، تمہاری دولت بڑھا دی جائے، تو امام نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی۔ وہ دعا کیا بتائی کہ اگر کوئی نماز صبح کے بعد سزا پڑھے محمد والے محمد امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھ لے، کون سی دعا؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ اور واسأل اللہ من فضلہ، یہ دعا اگر کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تو امام رضا علیہ السلام ضامن و ثامن امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اتنی زیادہ نعمتیں دے گا، دولت میں اتنا اضافہ کرے گا کہ تم سے تمہاری دولت سنبھالے نہیں کرے گی، یعنی اس قدر دولت میں اضافہ ہوگا، اس قدر اللہ مال دنیا اور آخرت دے گا۔ کیوں؟ اس لیے ہم اللہ کی جو تسبیح پڑھیں گے، سبحان رب العظیم و بحمدہ کی تعریف اللہ تیرے لیے جو بلند بھی ہے اور میں الحمد کے ساتھ مانتی ہوں۔ پھر دوسرا جملہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہ بار رہا میرے گناہ کو بخش دے، واسأل اللہ من فضلہ اپنے فضل سے نواز۔ امام رضا فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے کاروبار میں ترقی کرے گا، اس کی دولت میں اضافہ کرے گا اور اس کو مال دنیا اور آخرت سے دونوں سے نوازے گا۔ یہ امام کے جملے ہیں عزیزو، اور امام فرماتے ہیں جس شخص کو میں نے یہ دعا تعلیم کی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ شخص امام رضا کے پاس آئے اور آ کر کے مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے، اتنا مال ہو گیا ہے کہ مولا جب میں آج زندگی بسر کر رہا ہوں تو مجھے بہت چین ہے، بہت سکون ہے، میری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزو یقیناً اللہ کے اسم میں بہت برکت ہے اور کوشش کرنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ میں نے تو جس دن سے پڑھا ہے اس مجلس کو، یعنی میری عادت یہ ہے کہ میں مجلس کو پہلے پڑھتی ہوں، پھر میں لکھتی ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ میری کوئی بھی ڈائری دیکھیے گا، جتنی بھی مجلسیں میں نے اب تک پڑھی آپ کے درمیان، ساری میری ڈائری میں آپ کو ملے گی، کیونکہ میری عادت ہے۔ مولا علی کی حدیث ہے کہ اپنے علم کو اگر قید کرنا چاہتے ہو تو قلم کے ذریعے قید کرو۔ اگر ہم سے کوئی آیت کوئی روایت چھوٹ جاتی ہے تو فوراً جا کر کے اگر علم کو قید کر لیا ہے، یعنی قلم سے لکھ لیا ہے اور اس دعا کو بھول گئے ہیں، تو یہ امام علی کی دعا ہے کہ اگر کوئی اپنے علم کو قید کر کے رکھے گا تو اگر 2 مہینے کے بعد بھی یاد آ جائے اس دعا کو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن سے وہ آیت نکل جاتی ہے، تو اگر لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہوگی تو پھر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بہرحال عزیز، تو اب آ جائیے محبت اہل بیت۔ یہ محبت اہل بیت جسے اللہ نے سورہ شورى میں کہا کہ میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ تمہاری رسالت کا اجر یہ ہے کہ تمہارے اہل بیت سے مودت کی جائے، اور الحمدللہ آج چوتھی مجلس ہماری اور آپ کی گفتگو کا عنوان ہی یہی ہے، محبت اہل بیت اور بھائی۔ آخر ایسا کیا ہے محمد کے اہل بیت سے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان کی رسالت کا اجر یہ ہے کہ ان کے اہل بیت سے مودت کی جائے، اور میں مسلسل 3 دن آج چوتھا دن ہے اہل بیت کی فضائل کو، فضیلت کو، ایک فضیلت میں نے بیان کیا۔ کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے اہل بیت کو معصوم بنایا ہے، عصمت و طہارت کی منزل پر رکھا ہے۔ آج ایک فضیلت اور بیان کرتی ہوں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت میرے اہل بیت کی محبت دنیا اور آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا میں کس طرح کام آئے گی؟ یہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے صاحب عقل پیدا کیا، صاحب عزت بنایا، صاحب شعور بنایا، صاحب تعظیم بنایا، یہ سارے اردو لفظ ہیں۔ صاحب شریعت یعنی دین اسلام پر پیدا کیا، صاحب عزت یعنی اتنا مرتبہ اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ ہمارے مقابلے
زمانے میں دوسری قوم کو اتنی فضیلت نہیں ملی ہوئی ہے، صاحب شعور بنایا ہے، یعنی اللہ نے تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ساری جزا کس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں محبت آل محمد ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ سارے مرتبے عطا کیے ہیں، اور آخرت میں کس طریقے سے محبت اہل بیت یعنی بہشت میں کس طرح سے کام آئے گی۔ تو خود رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ہماری اہل بیت کی محبت آخرت میں بہشت میں 7 مقامات پر تمہارے کام آئے گی۔ اس سے پہلے سورہ حج کی آخری آیت کہ اللہ نے کہا یا ایھا النفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ، ظاہر میں اللہ امام حسین سے مخاطب ہے، لیکن قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے، آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ظاہراً میں لفظ استعمال ہوا ہے تو امام حسین کے لیے، باطن میں ہے۔ کچھ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اللہ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اگر اسی آیت کے بارے میں امام سے پوچھتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا النفس مطمئنہ راضیہ مرضیہ، کہ یا ایھا النفس مطمئن کہ اے نفس مطمئن پلٹ آ میری طرف، خدا تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو چوتھے امام سے ایک شخص نے پوچھا مولا کس طرح ہو سکتا ہے جب اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے تو ہم رشتوں میں بن جاتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے رشتے دار ناطے دار دوست احباب جانے والا مرنے والا چھوڑ کے جانے والا، یہ تمام رشتے میں ہم بن جاتے ہیں۔ تو مولا کس طریقے سے اتنا مطمئن ہو کر کے ہم اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے گا جو مولا نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہوگی، ہم اہل بیت کی محبت ہوگی، اس کے قریب جب اس کا وقت آخر آئے گا تو صرف ملک الموت نہیں آئیں گے، ملک الموت کے ساتھ ہم پنجتن کے انوار بھی آئیں گے، اور ملک الموت جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو آگے بڑھ کر کے اس کے کان میں خوشخبری دے گا، کون سی خوشخبری؟ کہ جب میں تمہارے جسم سے روح کو کھینچ لوں گا تو پنجتن کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ وہ بندے خدا مرنے والا خوش ہو کر کے کہے گا کہ زندگی بھر تڑپتا رہا کہ دیدار پنجتن ہو جائے تو مجھے زندگی میں نصیب نہیں ہوا، ملک الموت میری روح جلد سے جلد کھینچ لے تاکہ میں ان کا قرب حاصل کر لوں، بہشت میں میں ان کے ساتھ موجود رہوں۔ اور خود رسول نے کہا جو 7 مقامات بہشت میں کام آئے گا، پہلی منزل ہے موت کی، اور موت کے بارے میں نے عرض کر دیا صرف ملک الموت اکیلے نہیں آئے گا، پنجتن کے انوار ساتھ میں آئیں گے اور ملک الموت خوشخبری دے دے گا۔ دوسری منزل قبر کی ہے، قبر میں یہ پنجتن کس طرح، یہ محبت اہل بیت کس طرح کام آئے گی؟ تو آیت اللہ دستغری شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست آپ کو بیان کرتا ہے کہ عزاداروں کا ایک گروپ تھا، گروپ یعنی گروہ، کوئی نوحہ پڑھتا تھا، کوئی حدیث پڑھتا تھا، کوئی مرثیہ پڑھتا تھا، کوئی سود السلام پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جوان مر گیا، لوگ اس کے لیے استغفار کرنے لگے، دعا نماز پڑھنے لگے کہ مولا اس کو بخش دے، عزادار حسین تھا۔ آیت اللہ دستغری شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ آیا ہے صحیح سالم ہے، لباس اچھے ہیں، بے دلی ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کی پریشانی تم سے دور ہو گئی، عالم برزخ میں تم نے کون سا نام، کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا پایا جس کی خبر تمہیں دنیا میں نہیں تھی؟ مرنے والا بتاتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ نے عالم برزخ میں حسین کو جو اختیارات دیا ہے اس کا علم مجھے نہیں تھا۔ کون سا اختیار دیا ہے؟ آیت اللہ دستغری شیرازی صاحب کہتے ہیں وہ اختیار جو روئے زمین پر عزادار حسین ہے مجلس سنتا ہے، وہ عالم برزخ میں بھی مجلس سنتا رہے گا۔ جو دنیا میں حسین کا ذاکر ہے وہ عالم برزخ میں بھی حسین کا ذاکر ہوگا۔ جو دنیا میں حسین پر نوحہ پڑھتا ہے وہ عالم برزخ میں بھی نوحہ خوان ہوگا۔ جو حسین پر
मस्जिद अगर आप बाहर बैठी हुई हैं तो बिलखुसूस अंदर तशरीफ ले आए, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अजीजों, दूसरी मंजिल हो गई कब्र की। रसूल इस्लाम फरमाते हैं तीसरी मंजिल जब कब्र से उठाया जाएगा, चौथी मंजिल जब मैदान महशर में लाया जाएगा, इन सारे मकामात पर मोहब्बत अहले बैत की तरह सहारा बनेगी। पांचवी मंजिल जब उसका नामे आमाल का हिसाब व किताब होगा। छठी मंजिल जब उसका नामे आमाल हम वजन किया जाएगा, जब उसके नामे आमाल को तोला जाएगा मीज़ान हक में। इमाम फरमाते हैं कि एक तरफ हम अइम्मा की नमाज रखी जाएगी, दूसरी तरफ हमारे मोमिन के नामे आमाल को रखा जाएगा। जब मोमिन के नामे आमाल को रखा जाएगा तो उसका पलड़ा क्या है, हल्का रहेगा। इमाम फरमाते हैं कि जब मोमिन का पलड़ा हल्का हो जाएगा तो बस अल्लाह कहेगा जाओ, मलाइका से कहेगा जाओ रुए ज़मीन पर, इसने मेरे अहले बैत पर जितनी सलवात पड़ी है उनमें से एक सलवात लेकर के मेरे पास आ जाओ। जब वो सलवात लेकर के मलाइका पहुँचेगा मैदान क़यामत में तो उस मोमिन के पलड़े में ये सलवात, एक सलवात रख दी जाएगी। तो एक तरफ अइम्मा की नमाज होगी, दूसरी तरफ मोमिन के तमाम नामे आमाल होंगे, उसमें जब अहले बैत की एक सलवात पड़ेगी तो तराजू हम वज़न हो जाएगा। सातवीं मंजिल वो है पुले सिरात। जब पुले सिरात से गुजरेगा तो हमारी मोहब्बत उनके काम आएगी। तो ये अहले बैत अजीज़ों करीम इब्ने करीम है। किस तरीके से है कि पांचवें इमाम का ज़माना था, खुरासान का रहने वाला एक शख्स पैदल गया मदीने, और आप खुद सोचिए कि ईरान से मदीना पैदल जाना कितना रास्ते में परेशानी हुई होगी उसको। जब वो मदीने पहुंच करके इमाम के करीब बैठ करके अपने पैर के छाले को दिखलाने लगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अजीज़ों, छाले को दिखलाता है तो मौला से कहता है मौला ये जो मेरे पैर में छाले पड़े हैं फकत आपकी मोहब्बत में, फकत यानी सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं इतनी दूर से पैदल आपके पास आया। तो अजीजों, इमाम का जुमला है, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि कसम खुदा की अगर कोई पत्थर भी हमसे मोहब्बत करता है तो मैदान बहिश्त में हमारे साथ महशूर किया जाएगा, यानी हमारे साथ शामिल किया जाएगा। पत्थर का नाम लिया, मैं पत्थर भी वाज़ेह करती चलूँ। तारीख में जिस पत्थर का तज़किरा हुआ है अजीज़ों, जब गदीर खून के मैदान में अली की विलायत का ऐलान हुआ तो फ़कत सिर्फ मोमिनों के सामने ऐलान गदीर नहीं हुआ है, बल्कि ज़मीन और आसमान के ज़र्रे ज़र्रे के सामने। बस मैं चंद मिसालें दे करके अपनी बात को ख़त्म करूँगी। अल्लाह ने जब अली की विलायत ज़मीन के सामने पेश की, जिस ज़मीन ने अली की विलायत को कबूल किया है अल्लाह ने उस ज़मीन को सब्ज़ और शादाब बना दिया, यानी हरी भरी। अगर आप निकलिए घूमने के लिए कहीं अच्छी जगह चाहिए तो वहाँ देखिए कि खूबसूरत वादी आपको नजर आएगी, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ विलायत अली का सदका है। जिस जमीन ने कबूल किया अल्लाह ने उसको सब शादाब बना दिया। अल्लाह ने अली की विलायत को जिन जिन दरख्त के आगे पेश किया, जिस दरख्त ने, जिस पेड़ ने अली की विलायत को कबूल किया अल्लाह ने उसे छायादार और फलदार बना दिया, और जिसने कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया, अल्लाह ने उसको जलाने के लायक कर दिया। जलाने यानी लकड़ी बना दिया। लकड़ी कि हम जला करके खाना बना ले, जला करके हाथ सेक ले, जला करके पानी गर्म कर ले। अब तो बहरहाल बहुत कम नजर आता, कोयले आ गए हैं, कोयले, लकड़ी को जला करके कोयला कमाता। अब तो कोयला भी खत्म हो गया, अब तो हीटर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कमाना हो गया। बहरहाल अल्लाह कहता है कि जब तीसरी गली, जब अल्लाह ने
علی کی ولایت کو پتھروں کے سامنے پیش کیا. جس پتھر نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ پتھر پتھر عقیق ہے. اللہ نے دنیا میں بھی شرف اس کو بخشا ہے اور آخرت میں بھی بخشا ہے. دنیا اور آخرت میں دونوں بتا دوں. دنیا میں کیا شرف بخشا ہے؟ 11 نام امام حسن عسکری علیہ السلام. ماں فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ مومن کی نشانی ہے. کون سی؟ کہ اس کے داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ میں کافر ہوں, میں مومن نہیں ہوں. بہرحال یہ 11 امام نے کہا کہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے. یہ دنیا کی نشانی. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت کے بارے میں چھٹے معنی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو کر کے قبر پر میں آتا ہے تو قبر کی منزل بڑی سخت ہے. کیسے سخت ہے؟ بس ایک ہی شخص کی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. جب منکر و نکیر کا سوال و جواب ہوتا ہے اس سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے. بہرحال میں مریض مر کر کے دیکھا تو نہیں لیکن احساس کر کے دیکھا ہے. احساس کرے گا تو احساس ہوگا کتنا ڈر لگے گا. عزیزو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقیق کی انگوٹھی پر ہم ائمہ کے نام لکھوا لے, اگر لکھوا لیا ہے تو بہت اچھی بات. اگر نہیں لکھوایا تو لکھوا کر کے رکھ لیجیے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر عقیق کی انگوٹھی پر ہم ائمہ کے نام لکھوا دیے جائیں تو مرنے والا جب مر جائے, یعنی تمہارے درمیان سے اگر کوئی مر جائے اس کے پاس عقیق کی انگوٹھی ہو, ائمہ کا نام لکھا ہو, جب اس کو کفن پہناؤ تو کفن پہنانے کے بعد اس کی زبان پر وہ عقیق رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مرنے والا قبر میں آئے گا سوال منکر و نکیر ہوگا تو اس مردے کو جواب دینا نہیں پڑے گا. وہ عقیق خود بڑھ کر کے ایک سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب خود دیتا رہے گا اور مومن بچ جائے گا. یہ عقیق کی فضیلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں مومن کی نشانی ہے, آخرت میں سوال منکر و نکیر انسان کو جواب دینا نہیں پڑے گا, پتھر خود بڑھ کر کے جواب دے دے گا. اور یہ محبت اہل بیت کس قدر کام آئے گی, دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت کی منزل پر میں دکھا دوں. کیونکہ رسول نے کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, بس اس میں میرے ساتھ رہے گا. اور اس کو صرف رسول نے کہا نہیں ہے, اپنے زمانے میں کر کے دکھایا ہے. کس طریقے سے دکھایا ہے کہ قبیلہ نجار یہ قبیلہ تھا, اس میں جو شخص رہتا تھا اس کا نام تھا نجار. نجار کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا رباح. جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا تو مولا علی کے پاس آ کر کے رباح کہتا تھا یا علی مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. اکثر آتا تھا مولا علی کے پاس آئے اور آ کر کے کہے یا علی مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ جو رباح کا مالک تھا نجار وہ بہت ظالم و جابر تھا, کیونکہ مسلمان تھا نہیں, کلمہ پڑھا تھا نہیں, یہودی نصرانیوں میں سے تھا, بہت ظلم کرتا تھا رباح پر. روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن رباح پر اس نجار نے اتنا ظلم ڈھایا کہ رباح شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو چند غلاموں نے اس کو غسل و کفن دیا اور جنازہ لے کر کے چلے. جب جنازہ لے کر کے چلے ہیں تو راستے میں مولا کائنات اور رسول السلام مل گئے. رسول نے پوچھا کس کا جنازہ ہے تو اس غلام نے کہا رباح کا انتقال ہو گیا ہے. رسول نے کہا اس کے جنازے کو یہاں رکھو. رسول نے جنازے کو اتروایا, اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور اپنے پیرہن کا کفن پہنایا ہے. یہ جو محبت اہل بیت دنیا میں بھی کام آئے گی اور بہشت میں بھی کام آئے گی. عزیزو اس محبت کو مودت کی منزل پر لائیے. جو ہماری اور آپ کی گفتگو ہوتی ہے یہ صرف مودت کی منزل پر اپنے آپ کو بدلنا ہے. محبت ہے بہرحال الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ذرا سی محنت کر کے مودت پر آ جانا ہے. کہ اگر یہی محبت ہماری مودت کی منزل پر آ جائے تو اللہ نے کیا کہا, ابھی میں بات آگے بڑھا کر کے واضح کر دوں گی. بہرحال یہ واقعہ میں عرض کر دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے قریب قریب. عزیزو جب رسول اسلام نے اس کو اپنے پیرہن یعنی اپنے کرتے کا کفن پہنایا
اب لوگوں سے کہا اس کے جنازے کو اٹھاؤ، قبرستان پہنچے، قبر کھدوایا۔ جب قبر کھدوایا تو اس رباح کے لاش سے پہلے رسول اسلام خود قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد پھر رباح کی میت کو قبر میں اتارا۔ اتارنے کے بعد رسول اسلام رباح کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ جب مٹی ڈالی جانے لگی اور پٹرا لگایا گیا، جب پٹرا لگا دیا گیا تو رباح کے پائٹی کھڑے ہو گئے۔ اصحاب رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابھی میں نے دیکھا کہ آپ رباح کے سرہانے کھڑے تھے، اب رباح کے پائٹی آ گئے۔ تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا، جب رباح کو اس کے مالک نے مارا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، یہ شہید ہوا ہے تو پیاسا تھا۔ جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا گیا، حوران جنت ہاتھ میں کوثر کا جام لے کر کے اتری ہے، تو میں پارٹی اس لیے کھڑا ہو گیا تاکہ فرشتے اتر کر کے اس کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فوراً علی سے مخاطب ہو کر کہا، یا علی، اس کو جو کوثر کا جام ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت تھی، اور یہ تمہاری محبت کا صلہ ہے کہ آج جیسے اس کو قبر میں اتارا گیا ہے، اس کو حوض کوثر سے سیراب کیا گیا ہے۔ تو عزیزو، یہ محبت اہل بیت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور بھویشیہ میں۔ اب آ جائیے سورہ واقعہ۔ کل میں نے صادقین کا ذکر کیا تھا، صادقین جس کے بارے میں میں نے پرسوں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا صادقین کون؟ یعنی تم اور تمہارے شیعہ۔ اور کل کی مجلس یہاں تک پہنچی تھی کہ صادقین کو اللہ کون کون سی نعمتیں دے گا۔ کوئی 1 2 3 نعمتیں مجھے گنا دیجیے، میں پہنچ سکتا ہوں۔ 1 2 نعمت کوئی بھی گنا دے کہ صادقین کو اللہ کون کون سی نعمتیں دے گا۔ اگر آپ لوگ اتنی لاپرواہی سے سنیں گے تو بتائیے میری محنت کہاں جائے گی؟ میں بھی تو اتنی محنت کر کے آپ لوگ کے سامنے سونے کا سخت ہوگا۔ الحمدللہ، پروردگار آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں صادقین کو جو نعمتیں دے گا اللہ، وہ ہے سونے سے جڑا ہوا تخت ہوگا، اس پر تکیہ لگا ہوگا، سامنے نہریں جاری ہوں گی، پرندے کا بھنا ہوا گوشت ہوگا، پھل ہوں گے۔ کیسا پھل؟ کہ جس کے 70 ذائقے ہوں گے اور وہ پھل ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس پھل کی تمنا کی جائے گی وہ پھل فوراً ہی تبدیل ہو جائے گا۔ اور میں نے بیان یہاں تک میری بیان پہنچی تھی کہ اللہ حوران جنت ایسی حوروں کو بھیجے گا جس کی مثال بہشت میں نہیں ہے۔ ہاں، ڈالی، اور ڈالی تک بات آ گئی تھی۔ بہرحال وہ ڈالی کون سی ہوگی؟ آج اصحاب یمین، یعنی کل صادقین کا ذکر ہوا تھا کہ سچے اور بغیر حساب و کتاب کے یہ جنت میں چلے گئے، یہ تو چلے گئے، ان کو جانے دو۔ اب اصحاب یمین کون سے؟ وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، انہیں کہتے ہیں اصحاب یمین۔ اور دعا گو ہوں میں آپ سب اور اپنے لیے بھی کہ بار الہ اگر صادقین میں خدا نخواستہ ذرا سی کمی رہ گئی ہو شمار ہونے میں، تو ہم سب کا شمار اصحاب یمین میں ضرور کرنا۔ عزیزو، اصحاب یمین کے لیے بھی اللہ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہے، لیکن صادقین کے مقابلے میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ اصحاب یمین میں صادقین بہرحال وہ ائمہ ہے، اور پھر اللہ نے رسول نے کہا یعنی تمہارے شیعہ، یعنی ہے شیعہ اس لائق کہ صادقین میں شمار ہو جائے، لیکن کس کس کا ہوگا بہرحال یہ میں نہیں جانتی، لیکن ہاں دعا ضرور کر سکتی ہوں کہ باراللہ ہم سب کو صادقین میں ہم سب کا نام شمار کرے۔ عزیزو، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اللہ نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں رکھی ہے، بس میں جلدی جلدی سے ذکر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے صحابہ یمین کے لیے جنت میں بیری کے پیڑ کا سایہ ہوگا، چھایا ہوگا، سایہ۔ کسی نے آ کر کے رسول اسلام سے پوچھا کہ صحابہ یمین کی اتنی عزت ہے کہ اللہ بہشت میں بیری کا پیڑ اتنے کانٹے دار ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟
کیا کہتے ہیں؟ بور بولتے بور. بہرحال آپ اپنی زبان میں سمجھیے، مجھے بولنا تک نہیں آتا ہے. وہ پیڑ جس نے اتنا کاٹا ہے، اللہ صحابہ یمین کو یہی پیڑ کے نیچے رکھے گا. رسول اسلام نے کہا کہ عرب کے ایک علاقے کا نام ہے طائف، اور اس وادی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس وادی میں کوئی گھومنے جاتا ہے تو اس کا سایہ اس طریقے سے پڑتا ہے. کیسے؟ پیڑ ایسے ہوگا، یعنی اس نے بتایا، نشانی لگی ہے کہ پیڑ اس طریقے سے ہوگا، اس کے بیچ سے جب گزرتے جاؤ گے تو دھوپ بھی تمہارے اوپر نہیں پڑے گی، صرف سایہ ہی سایہ رہے گا. جس بیری کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ دنیا کی بیری نہیں ہے، آخرت کی بیری ہے. دنیا کی بیری میں کانٹے پہ کانٹا نظر آئے گا. رسول فرماتے ہیں کہ یہ آخرت بہشت اصحاب یمین کے لیے جو بیری کا پیڑ ہوگا، جس کے نیچے یہ بیٹھے ہوں گے، تو وہ بیری کے پیڑ میں کانٹے کی جگہ پر پھل لگا ہوگا، اور ہر پھل کا ذائقہ 70 ذائقے کے برابر ہوگا. یعنی ایک پھل ذائقہ الگ الگ ہوگا، ایک ذائقہ دوسرے سے میچ نہیں کرے گا، دوسرا ذائقہ تیسرے ذائقے سے میچ نہیں کرے گا. دوسری چیز کہ اللہ صادقین کو نہریں جاری ہے اس کے جگہ پر دکھایا ہے. اصحاب یمین کے لیے لفظ آبشار استعمال کیا. آبشار اردو لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھرنا. جھرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی اوپر سے گرتا ہے بہت خوبصورتی سے. اللہ نے کہا صحابہ یمین کو آبشار کے پاس دکھایا جائے گا، یعنی چھایا دار پھل ہوگا، بھوک لگی ہے، اور اللہ نے کہا یہ وہ نعمت ہے جو ضائع نہیں ہوگی، جو باقی رہنے والی ہے. جتنا کھانا ہے کھاؤ، کم نہیں ہوگی، جو اللہ نے عطا کر دیا ہے. اور اصحاب یمین کے لیے اللہ نے جو خصوصیات رکھی ہے، یعنی جو صادقین کے لیے بات کہی ہے اللہ نے کہ صادقین کے لیے پرندے کا بھنا ہوا گوشت ہوگا، وہی بات اصحاب یمین کے لیے بھی ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جھرنے کے پاس بیٹھے ہوں گے، خوبصورت پورے ان کے پاس آئیں گی. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جب ان اصحاب یمین کی عورتوں کو بہشت میں داخل کیا جائے گا تو کیا عالم ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہوگا جو جنت کی حوروں سے 40,000 گنا زیادہ ہوگا. یہ اصحاب یمین کی عورتیں، یعنی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، جب یہ بہشت میں داخل ہوں گی تو ان کے چہرے سے جو نور نکلے گا وہ جنت کے حوروں سے 40 گنا زیادہ، 40,000 گنا زیادہ ہوگا. پوچھنے والے نے مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتی تھی. تیسری چیز جو اصحاب یمین کو اللہ بہشت میں دے گا عورتوں کو، اللہ کہتا ہے جب میں عورتوں کو ازواج میں باندھوں گا، یہاں بھی شادی کرو وہاں بھی شادی ہوگی. اللہ نے کہا لیکن صرف فرق ہے، دنیا میں عورتوں کو جتنی نجاستوں سے گزرنا پڑتا تھا ان تمام نجاستوں سے آخرت میں نہیں گزرنا ہے. طیب و طاہر، پاک اور طاہرہ کی ایسی نجاست جو دنیا میں ملتی ہے وہ بہشت میں نہیں ملے گی. پھر اللہ کہتا ہے جب میں ازواج میں باندھوں گا. آج ہمارے درمیان بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، لڑکی کا رشتہ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ لڑکی پڑھی ہوئی ہے، لڑکا بھی پڑھا ہوا چاہیے، خاندان برابر ہو، ہم عمر ہو، ہم میل ہو، ہم جول ہو، لڑکی خوبصورت، داماد بھی خوبصورت ہو. اللہ نے کہا کہ آخرت میں میں ایسے ہی دوں گا. کیوں؟ کیسے دوں گا؟ جیسی لڑکی ویسا لڑکا، ہم عمر، ہم خیال، ہم مزاج، سب کچھ اللہ اصحاب یمین کو عطا کرے گا. بس. اور یہ آیت نمبر پہنچ گئی ہے تقریباً 55 آیت ہو گئی. سورہ واقعہ کی 55 آیتوں کا خلاصہ ہو چکا ہے. تو بس میں اپنی مجلس کو اور بھی مختصر میں آ جاؤں. یہ نعمت کب ملے گی؟ چھٹے امام نے کہا جب تقویٰ اختیار کرو گے.
تب جا کر کے ان نعمتوں کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ اور عزیزو الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے ہم سب پر، اس فرشتہ کو ہمارے اور آپ کے درمیان میں رکھ دیا کہ اگر ہمارے کردار میں سراسری کمی رہ جائے تو یہ فرشتہ ہماری کمی کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزوں روایت ملتا ہے کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کی گلیوں سے ہوتا ہوا گزرا تو تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ کولی کے ہاتھوں سے گر گیا اور زمین پر آ کر کے نصب ہو گیا۔ یہ میں صرف اس محبت کو بتانا چاہتی ہوں کہ حسین کو سکینہ سے کتنی محبت تھی۔ عزیزو جب کولی کے ہاتھ سے امام حسین کا سر گرا، زمین پر آ کر کے نصب ہو گیا، کولی نے بہت کوشش کی کہ سر حسین اٹھے، لیکن سر حسین کو جنبش نہیں ہوئی، تو اپنا تازیانہ لے کر کے چوتھے امام کے پاس آ جاتا ہے اور سید سجاد کی پشت پر ایسا تازیانہ لگاتا ہے کہ میرا چوتھا امام تڑپ جاتا ہے، تڑپ کر کے پوچھتا ہے کہ اے کولی مجھے تازیانہ کیوں مار رہے ہو؟ کولی کہتا ہے کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جیسے یہ جملہ امام کے کانوں میں آیا بس ایک مرتبہ امام کہتے ہیں دیکھو جس اونٹ پر میری بہن سکینہ سوار تھی وہ اونٹ کہاں ہے؟ جب اس اونٹ کو دیکھا تو وہ اونٹ خالی ملا، بس سید سجاد سمجھ گئے، فوراً کولی سے کہتے ہیں اے کولی میرے بابا کا سر کس طرح آگے بڑھے؟ میرے بابا کے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گئی ہے اور میرے بابا کو بلا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ بات جناب زینب کے کانوں میں آئی ہے ناظرین تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرایا اور اپنے بھائی کی امانت کو تلاش کرنے لگی۔ ہر جگہ جاتی ہے، آواز دیتی ہے اے میری بچی سکینہ کہاں ہو؟ تمہیں تمہاری بھی آواز دے رہی ہے، لیکن جب سکینہ نظر نہیں آئی تو زینب بے بس ہو کر کے ہاتھ کو بلند کیا، آسمان کے جانب دعا کی بار الہ تجھے تیری کمی سے خاص کا واسطہ ہے، میرے بھائی کی امانت کہاں ہے؟ میرے بھائی کی امانت مجھ سے ملا دے۔ عزیزو یہ دعا کرنا تھا کہ دعا مستجاب ہوئی۔ زینب کیا دیکھتی ہے؟ سامنے ایک مومنہ ہے، برقع پوش سکینہ کو اپنے کانوں پر بٹھایا ہے اور بڑی شفقت سے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ رہی ہے۔ زینب آگے بڑھی اور بڑھ کر کے سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے اے مومنہ ارے اس پردیس میں میری بچی پر رحم کیوں آیا؟ جب سے میرا بھائی شہید ہوا ہے نا اس بچی پر کسی نے رحم نہیں کھایا ہے، کسی نے اس کو تماچے مارا، کسی نے اس کے گوشوارے سینے، کسی نے اس کے دامن میں آگ لگائی۔ اے مومنہ ارے اس کی جزا میں اپنی مادر گرامی سے ضرور دلاؤں گی۔ عزیز و جیسے ہی زینب نے یہ جملہ کہا بس ایک مرتبہ وہ برقع پوش اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ کر کہتی ہے بیٹی زینب تو نے نہ پہچانا؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ۔ عزیز زینب ماں سے لپٹ کر کہتی ہے اماں تمہارا بھرا چمن کربلا میں لٹ گیا، اماں میرا بھرا گھر تاراج ہو گیا۔ ایک ایک مصائب زینب بیان کرتی ہے۔ سیدہ رو کر کہتی ہے میری بچی ارے تجھے مصائب بیان کرنے کی ضرورت رہی، یہ ماں خود اپنی آنکھوں سے ایک ایک منظر کو دیکھتی رہی۔ ازادارو روایت لکھتی ہے کہ جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ قید خانے میں آیا ہے نا تو ایسا ٹوٹا گھر، ایسا اندھیرا کہ سکینہ نے جیسے ہی پہلا قدم رکھا ہے فوراً بچی نے باہر نکالا، اپنی پھوپھی کے سینے سے لپٹ گئی۔ پھوپھی یہاں بہت اندھیرا ہے، پھوپھی اماں یہاں دم گھٹتا ہے، پھوپھی سکینہ اس قید خانے میں نہیں رہے گی۔ ازادارو روایت کہتی ہے کہ جب اہل حرم قید خانے میں قید کر دیے گئے نا تو سکینہ جب اپنے بھائی کے زانوں پر آ کر کے بیٹھتی تو سید سجاد کی تپتی ہوئی بیڑی ہوتی تھی۔ سکینہ جب اپنا رخ
साथ रखती फौरन उठा लेती। एक रोज सकीना अपने भाई के करीब आई और आकर के बड़े प्यार से कहती है, भैया सज्जाद, जब से मैं मदीने से चली हूँ ना, एक मरतबा भी तुमने अपने सीने से नहीं लगाया है। भैया एक बार सकीना को अपने सीने से लगा लो। कैसा मजबूर भाई है। सकीना को जब सीने से लगाया ना, बस भाई ने जैसे अपनी बहन को सीने से चिमटाया, सज्जाद की जलती हुई हथकड़ी सकीना की छलनी पुष्ट पर पड़ी है ना, बस सकीना खड़ी हो गई। भैया तुम्हारी जंजीरों बेड़ी इस कदर चल रही है। अभी तो रवायत लिखती है कि एक शब्द सकीना को चैन नहीं मिल रहा था। सकीना इस कदर रो रही थी कि माँ परेशान है। ऐ कौन माँ है वो जिसकी गोद करबला में उजड़ चुकी है, जिसकी माँ करबला में उजड़ चुकी है। एक बेटी है सकीना। रबाब सकीना को सीने से लगाती है और कहती है, मेरी लाश तुझे नींद क्यों नहीं आती? सकीना कहती है, माँ मुझे मेरे बाबा से मिलना है, मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है। ऐ अम्मा मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। अहले हरम मिल करके रोने लगे। दरबार यजीद तक असीरों की रोने की आवाज पहुंची है ना। यजीद ने सिपाही भेजा कि जा करके देखो ये कैदी क्यों रो रहे हैं। सज्जाद के पास जैसे ही सिपाही आया ना, फौरन सज्जाद खड़े होकर के कहते हैं, ऐ भाई, अरे मेरी बहन बहुत बेचैन है, अपने बाबा से मिलना चाहती है। यजीद से कह दो कि मेरे बाबा का कटा हुआ सर चंद मिनट के लिए जिंदान में भेज दे। मैं वादा करता हूँ चंद मिनट के बाद मैं सरे हुसैन वापस दरबार यजीद भिजवा दूंगा। इधर जैसे ही सरे हुसैन आया है, सकीना खड़ी हो गई, बाप के सर को आगोश में लिया। ऐ बाबा, सकीना तुम्हारे बगैर जी न पाएगी। अजीजों ये जुमला कहा, सकीना खश खा के जमीन पर गिरी। अहले हरम समझे सकीना को बचा गया है। ज़ैनब समझे सकीना सारी रात तड़पती रही। बाप का सर अपनी आगोश में जब लिया है तो मेरी बच्ची को नींद आ गई है। जैसे ही माँ रबाब आगे बढ़ने को ज़ैनब ने भाभी का शाना थाम लिया। भाभी मेरी बच्ची को भी नींद आई है, भाभी मेरी बच्ची को जगाना नहीं, मेरी बच्ची बहुत रो चुकी है। लेकिन नजीज़ो माँ वो होती है कि जिसके दिल में बहुत दर्द होता है। रबाब का दिल कहता रहा, सकीना कष्ट नहीं खाई है, बल्कि सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। अजीजों जब ज़ैनब आगे बढ़ी और सकीना का शाना हिलाया, सकीना बेदम हो गई। रबाब जमीन पर गिरी, आवाज देती है, शहजादी, अरे मेरी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई और मैं सी बदनसीब हूँ। अजीजों रवायत कहती है कि जब सकीना को गुस्ल देने की बारी आई है ना, गस्साला जब आई है बुला करके सकीना का कुर्ता उतारना चाहती है, लेकिन सकीना का कुर्ता सकीना के जिस्म से ऐसा बेबस था कि गस्साला पूछती है ज़ैनब से, इस बच्ची को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी थी कि जिसकी वजह से इस बच्ची का कुर्ता जिस्म से जुदा नहीं हो रहा है। ज़ैनब ने मुंह पर तमाचा मारा और गस्साला से कहती है, ऐ गस्साला, मेरी बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि करबला से कूफा, कूफे से शाम तक मेरी बच्ची का सियाने खाती हुई आई है। तो यार